ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ان هذا لهو الفضل المبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک علم، اور فرمایا ان دونوں نے شکر ہے اس اللہ کا جس نے فضیلت و شان دی ہم کو بحثوں پر اپنے مومن بندوں میں سے، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، اور فرمایا اے لوگو سکھلایا گیا ہے ہم کو پرندوں کی بولی اور دی گئی ہے ہم کو ہر چیز میں سے، بے شک اللہ کا وہ فضل ہے جو کھلم کھلا اور واضح ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور ان کے مقابلے میں فرعون کی تباہی و بربادی، اس کا حکومت کا نشہ، طاقت و قوت کا نشہ، اس کا بیان تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے جو آپس میں باپ بیٹا ہیں، اور وقت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اور خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان 4 بادشاہوں میں سے ہیں جن کو بیک وقت پوری دنیا پر بادشاہی ملی ہے، جن میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ان کی حکومت ایسی تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں، صرف جنات پر نہیں، بلکہ چرند و پرند پر، حتیٰ کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی اور ان کا آرڈر چلتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ باپ ہیں، ان کا زمانہ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1350 سال بعد کا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال و وفات کے بعد تقریباً 1750 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور وقت کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے دونوں چیزوں سے ان کو نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ ہیں۔ اب چونکہ اوپر تذکرہ فرعون کا گزرا اور اس کو بادشاہی طاقت ہی لے ڈوبی تھی، تو اللہ نے ان 2 نبیوں کا واقعہ بیان کر کے ان کو سمجھایا کہ تمہاری حکومت، تمہاری دولت، تمہاری طاقت ان 2 نبیوں کی حکومت و طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس طاقت کے باوجود، اس نبوت کے باوجود، اس دولت کے باوجود پھر بھی اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، صرف خود ہدایت یافتہ نہیں بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کیے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ حکومت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، دولت کے ساتھ اللہ کی ایسی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں تو پھر فرعون کیا عذر کرے گا؟ اسی طریقے سے رؤسائے مکہ کو سمجھانا مقصود تھا کہ تمہیں اگر تمہاری دولت، طاقت، چودراہٹ روک رہی ہے کہ ہم اس غریب بندے کی، اس یتیم کی، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی
اپنی طاقت و حکومت اپنی چودراہٹ و سرداری کے ہوتے ہوئے کیسے کر لیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے ذرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو دیکھو کہ ان کی حکومت کتنا تھی، ان کی دولت کیا تھی، ان کی طاقت کیا تھی، اللہ نے ان کو کتنی شان سے نوازا تھا، کیا کیا ان کے لشکر تھے، کیا کیا ان کی اللہ نے حکومت کے لیے کتنا دائرہ کار کتنا وسیع تھا، اور اللہ کی ساری مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت، چرندوں پرندوں درندوں پر بھی ان کی حکومت، انسانوں اور جنوں پر بھی ان کی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر قسم کی مخلوق کی بولی بھی سمجھتے تھے، ہر مخلوق کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میں جن کا بڑا ہوں ان کی بولی تو مجھے کم از کم سمجھ آئے۔ میں اگر انسانوں میں ایک طبقے کا بڑا ہوں تو اس طبقے کی زبان تو سمجھوں، اور اگر سب انسانوں کا بڑا ہوں تو ان کی بولی تو سمجھوں۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب ساری مخلوق کے بادشاہ ہیں تو ساری مخلوق کی بولی سمجھتے ہیں، اور سمجھنا کس لیے ہوتا ہے؟ اگر میں نے سننی ہی نہیں کسی کی تو پھر میرے سمجھنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر بڑے کو ہر چھوٹے کی سننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں سن نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اب عظمت و شان میرا عہدہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب میں غریبوں کی سنوں، میری شان کے خلاف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک پرندے کی سن رہے ہیں، اور پرندہ تو دور کی بات ایک چیونٹی کی بھی سن رہے ہیں۔ یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر کے بھی، اتنا بڑا نبی ہو کر کے بھی اتنی چھوٹی سی مخلوق سے بھی غافل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ فرمایا تھا، لو مات القلب علی شاطئ الفرات لعمر المسعول عنہ، اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی عمر کی حکومت میں بھوکا مر گیا تو عمر کو خدشہ ہے کہ قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی میرے سے پوچھا جائے گا۔ آج تو ہم انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کس نے دیا ہے، ہمارا حامی کون ہے، ہماری جی میں جی کون ملاتا ہے، اور کون ہمیں صحیح اور غلط بتلاتا ہے۔ لیکن وہاں یہ معاملہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا نبی ہے تو خیال اپنی رعایا کا یہ ہے، فرمایا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے؟ مالیہ لم ار الہدہد، کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ اب ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اس کی بھی ان کو خیال ہے، اس کا بھی دھیان ہے کہ وہ کہاں ہے، اور چیونٹی کی بات بھی سنی جا رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بات بیان کی وہ ہماری عبرت کے لیے بیان کی، ہماری نصیحت کے لیے بیان کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، تو یہ باتیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ جتنا آپ بڑے ہیں آپ کو اتنا زیادہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، اور بڑے ہونے کے لیے حقیقت بھی یہی ہے، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے پیر سے فرمایا کرتے تھے سید علاء الدین شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا قیامت کے دن مسجد کے امام کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تیرے محلے میں کتنے لوگ دین کے لحاظ سے کس حال میں تھے، تو نے کس کس کی فکر کی تھی، اور پیر سے پوچھا جائے گا جتنے لوگ تیرے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، تیرے مرید بنے ہیں، تو نے ان میں سے ایک ایک کے دین کی کتنی فکر کی ہے۔ یہ قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا۔ الا کلکم مسئول وکلکم، تم میں سے ہر ایک، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جیسے بکریوں کا چرواہا، وہ اس سے ہر ایک بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، 100 بکری اس کے حوالے کرتے ہیں تو شام کو ہر ایک بکری کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر 50-60 بکریاں ہر ایک کا ذمہ دار ہے تو فرمایا ہر ایک جو سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے، علاقے کا سربراہ ہے، اس سے ایک ایک فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اپنے محتاطوں کی دنیاوی معاملات کا تو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو دینی معاملات کا ذمہ دار ہمیں اس سے بھی زیادہ سمجھنا چاہیے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ان دونوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، حکومت بھی بے مثال تھی، دولت بھی بے مثال تھی، اختیارات بھی بے مثال تھے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ پرندوں کی بولی سمجھنا نہیں ہے، وہ ہوا میں مہینے کی مسافت ایک لحظے میں اڑنا نہیں ہے، اتنا بڑا تخت نہیں ہے، وہ تذکرہ ہے سب سے پہلے علم کا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی علم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی نعمتوں میں سے، اپنے احسانات میں سے جس نعمت اور احسان کا تذکرہ کیا ہے وہ علم ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پکی بات ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی علم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا ہے۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورۃ رحمان موجود ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ پوری سورت کے اندر اللہ نے پوری سورت میں کوئی حلال حرام کا مسئلہ بیان نہیں کیا، نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے، بیع شراء کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دین کے جن کو ہم مسائل کہتے ہیں، احکام کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری سورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کی لسٹ بیان کی ہے، اپنی نعمتیں گنوائی ہیں اور پھر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پوری صورت میں جنت کی نعمتیں بھی بیان کی ہیں جو حقیقی ہیں، دنیا کی تو عارضی ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو وقعت ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ جنت کے اندر جائے گا، جنت کے کھانے، جنت کے پینے، جنت کے لباس، جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی، تو اس کے مقابلے میں اگر اس وقت اس کو دنیا کے کھانے پیش کیے جائیں جن کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کیا آج کے پروگرام ہوتے ہیں، کیا کیا بل ہوتے ہیں، کہاں کہاں کن کن ریسٹورنٹ پر جا کر کے ہم کھانے کے لیے کیا کیا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق علماء نے لکھا کہ اگر یہ دنیا کا کھانا جس کے لیے انسان یہاں مارا مارا پھر رہا ہے، یہ جنت کے کھانے ملنے کے بعد انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کی کیفیت اور حقیقت بالکل وہ ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان تھا تو انسان کی خوراک ماں کا وہ خون تھا جو عورت کو ہر مہینے آتا ہے۔ جب بچہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اب وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اب اسی خون سے اس بچے کی، اس انسان کی پرورش ہوتی ہے، پلتا پلتا ہے، اب اس کی یہ خوراک ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد اگر وہی خون سامنے پیش کیا جائے، جی جناب 9 مہینے آپ اس پر پلے ہیں، 9 مہینے یہ آپ کی خوراک رہی ہے، آج ایک گھونٹ تو پی لو، کوئی انسان اس کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ فرمایا جیسے دنیا میں آنے کے بعد اس خون کی کیفیت و حقیقت بن جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جنت کی نعمتوں کے بعد دنیا والے کھانے ایسے گندے لگیں گے۔ جیسے اس خون سے نفرت ہے انسان کو، ایسے ہی دنیا کی جتنی کھانے پینے کی نعمتیں ہیں جن کے پیچھے آج ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، فرمایا یہ اتنی نکمی ہو جائیں گی، اتنی گھٹیا ہو جائیں گی، بے وقت ہو جائیں گی کہ انسان کو ان سے نفرت آئے گی، گھن آئے گی ان سے۔ بھلا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جنت کے کھانے مل جائیں گے۔ لیکن ان نعمتوں کا تذکرہ سورۃ رحمان میں کیا گیا، پر اللہ نے وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر علم کو بیان کیا۔ الرحمن علم القرآن، وہاں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں سے پہلے علم کی نعمت کو بیان کیا۔ یہاں بھی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو جتنی نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں ہیں، لازوال نعمتیں اور بے مثال نعمتیں، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے نمبر پہ بیان کس کو کیا؟ علم کو، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پکی بات ہے، البتہ تحقیق دیا ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، اور پھر علم ملا، نعمت ملی
تو دونوں نے یہ نہیں سمجھا جی ہمارا حق تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے وقالا، دونوں نے عرض کی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، شکر ہے اس اللہ کا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ نعمت ملے تو غریب بھی شکر کرے، امیر بھی شکر کرے، رعایا بھی شکر کرے، وقت کا بادشاہ بھی اللہ کی نعمت پہ شکر کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شکر کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکر کر رہے ہیں، اور دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی بہت سوں پر اپنے ایمان والے بندوں میں سے۔ ووارث سلیمان داؤد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹا ہے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنا۔ اب انبیاء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما چکے ہیں، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لم یورثوا، ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے۔ حضور نے صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا، تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں لم یورثوا درہما ولا دینارا، ہم درہم و دینار دنیا کی چیزیں وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہاں ولکن ورثوا العلم، ہم اپنے پیچھے اپنا علم وحی، علم دین، جو نبی کا مشن ہوتا ہے، جو نبی کی شریعت اور نظام زندگی اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہ وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ تو اب یہاں جو بیٹا باپ کا وارث بن رہا ہے، وہ مال کا وارث نہیں بن رہا، دولت کا وارث نہیں بن رہا، دنیا کی چیزوں کا وارث نہیں بن رہا، وہ نبوت اور رسالت کی شکل میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا اس مشن کا وارث بن رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور اس دارو میں کوئی اہل نظر نہیں آتا، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا باری تعالی میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ مجھے عطا فرما جو میرے اس مشن کا، میرے دین کا جو مجھے آپ نے دیا ہے اس کا وارث بنے۔ تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، اور فرمایا اس نام کا بندہ اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا اور اس کو وارث بنایا۔ تو وارث سے مراد ہر جگہ پر زمین کا وارث بننا، دولت کا وارث بننا یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اصل وراثت یہ ہے کہ آپ کے باپ کے پاس جو شرافت تھی، جو اس کے پاس متانت تھی، جو اس کے پاس دیانت تھی، دینداری تھی، جو اس کے پاس ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر وقار تھا، عزت تھی، وہ نمازی تھا، وہ شریف تھا، وہ سچا انسان تھا، جو لوگوں کا اعتماد اس کو حاصل تھا، آپ اپنے باپ کے سچے وارث بنیں، اس کی ان چیزوں کو سنبھالیں۔ اس لیے فرمایا ووارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں خطاب کر کے فرمایا وقال یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھلا دی ہے، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھلا دی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور حکومت کو چلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے اللہ نے وہ سارے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ اور اس کو یہ اپنا ذاتی کمال نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ہنر سے، اپنے کمال سے حاصل کیا، فرمایا نہیں، ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور واضح فضل ہے، صریح فضل ہے، جو میرے اللہ کی منت، اسی کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام، ان کے قصے ہمارے لیے عبرت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔